ہر مسلمانوں نے قرآن کی طرح رمضان کو بھی صرف ثواب کی چیز بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ ہم سب رمضان کے مہینے سے ثواب کے علاوہ کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہماری زندگی ہر رمضان کے بعد فوراً پھر اسی پٹری پر آ جاتی ہے جس پر وہ رمضان سے پہلے چل رہی تھی۔ قرآن حکیم رمضان کے بارے میں کچھ یوں فرماتا ہے: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پھر پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان اپنی اصل میں ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مقصد انسان کو صبر، شکر اور پرہیز کرنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ ایک سرسری نگاہ دنیا پر ڈالی جائے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر انسان سب کچھ بہت جلدی پا لینے کی کوشش میں اندھوں کی طرح دوڑ رہا ہے۔ وہ عزت، دولت اور عیش کی ہر چیز کو فوراً پا لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ تب تک ہی ایماندار رہتا ہے جب تک اسے بے ایمانی کا صیف موقع نہیں ملتا۔ عزت، دولت اور عیش و آرام پانے کی تمنا کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی بری بات، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہی ہیں۔ ان کو پانے کی کوشش کرنے میں ایمانداری کی حدوں سے باہر نہ جانے کو ہی صبر کہتے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر کرنے کی ٹریننگ اس طرح دیتا ہے کہ دن کے ختم ہونے تک ہم پر کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس شام تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر روزے میں آپ کو کوئی غصہ دلائے یا لڑنے پر ابھارے تو آپ کو اس سے بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ یہ کہہ کر کہ میں روزے سے ہوں الگ ہو جانا ہے۔ ایک مہینے تک روز ایسے ہی روزے رکھنے پر انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے صبر کرنے کی صلاحیت کو کھانے پینے سے ہٹ کر دوسری حرام چیزوں پر بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں بھی شکر گزار ہونے کی تلقین بہت زیادہ کی گئی ہے۔ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ شکر کرنا تکبر کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ جو انسان رب کا شکر گزار نہیں ہوتا اس میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور گھمنڈ اتنی بری چیز ہے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ذرا بھی گھمنڈ آ جاتا ہے اس دل سے ایمان اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کی بات نہ سننا، لوگوں کی مدد نہ کرنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنے کی مانسکتا گھمنڈ کے ہی روپ ہیں۔ اس لیے اسلام میں ہر طرح کے تکبر کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ روزے میں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے جن کو وہ بہت معمولی سمجھ رہا تھا، اور جب سارے دن کی بھوک کے بعد شام کو پہلا نوالا اور سخت پیاس کے بعد شام کو پانی کا پہلا گھونٹ گلے سے نیچے اترتا ہے تو اس وقت انسان کا روم روم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر روز ایسا کرنے سے ہر نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح روزہ انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔ پرہیز انسان کی ہوا کے بعد سب سے پہلی ضرورت کھانا اور پینا ہے۔ باقی ساری ضرورت کھانے پینے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیاسا ہی ایک گلاس پانی کی صحیح قیمت جانتا ہے۔ آپ کو روزے میں بہت پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہے، اور پانی اور کھانا دونوں گھر میں موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ابھی وہ آپ کے رب نے آپ پر حرام کر رکھا ہے، اس لیے آپ اسے ابھی نہیں کھا پی رہے، بلکہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آپ پر حلال ہو جائے گا۔ وہ انسان جس کی پیاس کی وجہ سے جیبھ بھی اینٹھ گئی ہو، پھر بھی وہ پانی نہیں پی رہا کیونکہ اس کے رب نے اس پر وہ حرام کر رکھا ہے، تو باقی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، جھوٹ بولنا، دوسروں کو ستانا، غلط طرح سے پیسہ کمانا، شراب پینا جیسے حرام کاموں سے پرہیز کرنا صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے رب نے اس پر حرام کی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو سخت پیاس کی حالت میں
پانی سے پرہیز کر سکتا ہے وہ ہر چیز سے پرہیز کر سکتا ہے۔ بھوک انسان میں کمزوری پیدا کرتی ہے اور کمزوری انسان کے اندر جھکاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی رمضان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی عادت بھی سکھاتا ہے۔ جیسے ٹریننگ کے بعد سپاہی جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور ٹریننگ میں سیکھے ہوئے ہنر کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں ہر رمضان کے بعد 11 مہینے شیطان سے جنگ کرنی ہے اور اس کے لیے وہی ہنر یعنی صبر، شکر اور پرہیز استعمال کرنے ہیں جو ہمیں رمضان نے سکھائے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور بہت صاف دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی اصل کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ بھی۔ رمضان ثواب کا مہینہ ہے، آؤ ہم سب مل کر اسے ہدایت کا مہینہ بنائیں۔ اس بار ہم سب اپنی برائیوں پر غور کریں اور کوشش کریں کہ ان کو مٹائیں، انشاءاللہ۔